ایک جنازہ آیا جس میں 8 آدمی تھے، 4 نے کندھا دیا تھا اور 4 پیچھے تھے، اور بالکل میری پہلی والی قبر کے پاس آئے، وہ بالکل پہلی والی قبر کے پاس آئے۔ اب یہ کہتے ہیں، سنو، یہ جو بوڑھے میاں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ 3 قبریں کھودی تھی، تینوں قبریں تیار تھی، پہلی والی، دوسری والی، تیسری والی تیار تھی، کہتے میں نے آسمان سے 2 فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا، انسان کی شکل میں تھے، انسان کی شکل میں۔ اس میں ایک دوسرے کو کہتا ہے، یہ پہلی والی قبر ہے نا، اس کو 9 مائل لمبا اور 12 مائل چوڑا کر دو، قبر کو جتنا ہو سکے لمبا کرو اور اس میں جنت کا بچھونا بچھا دو، آنے والے کو جنت کے کپڑے پہنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ تیسری قبر کے پاس آئے اور ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے، قبر کو ایسی بنا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان دل کو ہلا دینے والا بیان ہے، بیان کو بیچ میں مت چھوڑیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عمرو بن مسلم، نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت عمرو بن مسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں قبرستان گیا، ویسے وہ روزانہ قبرستان جاتے تھے، ہم لوگ بہت سارے لوگ ہیں جن کی عادت ہوتی ہے روزانہ قبرستان جانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبرستان جاؤ، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم کو اپنی موت یاد آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوروا قبورکم فإنها تذکر الموت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان جایا کرو، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، اپنا دل نرم ہوگا، موت یاد آئے گی۔ تو حضرت عمرو بن مسلم روزانہ قبرستان جاتے تھے۔ ایک دن قبرستان گئے تو ایک بہت پرانا بوڑھا آدمی قبرستان میں، جس کا کام تھا قبر کھودنے کا، بولو قبر کھودنے کا، جس کو گھور کن کہتے ہیں، وہ قبر کھودنے کا کام تھا، اور وہ بہت زمانے سے بوڑھا آدمی قبر کھودا کرتا تھا۔ تو عمرو بن مسلم تو جوان تھے ماشاءاللہ، ان کے پاس گئے اور جا کر کہا، بوڑھے میاں اتنے سالوں سے آپ قبر کھود رہے ہو، کچھ عجوبہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو وہ رونے لگے، اور وہ بوڑھے میاں روتے روتے کہنے لگے، زندگی میں ایک عجوبہ دیکھا کہ میری عادت ہے کہ میں 2-3 قبریں کھود کے رکھتا ہوں، کوئی مردہ نہیں ہے، کوئی میت نہیں، لیکن میں 2-3 قبریں کھود کے رکھتا ہوں تاکہ اچانک کوئی میت آوے تو مجھے جو بھی لینا ہے، پیسہ لینا دینا کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں قبر حوالے کر دیتا ہوں، کھدائی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ میں لے لیتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے 3 قبریں کھودی، پہلی ایک قبر کھودی، دوسری قبر کھودی، تیسری قبر کھودی۔ اب وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں، چند گھنٹوں کے بعد ایک جنازہ آیا جس میں 8 آدمی تھے، 4 نے کندھا دیا تھا اور 4 پیچھے تھے، اور بالکل میری پہلی والی قبر کے پاس آئے، وہ بالکل پہلی والی قبر کے پاس آئے۔ اب یہ کہتے ہیں، سنو، یہ جو بوڑھے میاں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ 3 قبریں کھودی تھی، بولو جب میں نے 3 قبریں کھودی، اور تینوں قبریں تیار تھی، پہلی والی، دوسری والی، تیسری والی تیار تھی، کہتے میں نے آسمان سے 2 فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا، انسان کی شکل میں تھے، انسان کی شکل میں۔ اس میں ایک دوسرے کو کہتا ہے، یہ پہلی والی قبر ہے نا، اس کو 9 مائل لمبا اور 12 مائل چوڑا کر دو، 9 مائل لمبا کر دو اور 12 مائل چوڑا۔ کہتے وہ معلوم نہیں، اندر ہو گیا۔ کہتے پھر وہی 2 فرشتے انسان کی شکل میں دوسری قبر کے پاس آتے اور آ کر کہتے، افرشوہ من الجنہ، البسوہ من الجنہ، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ وافسحوا فی قبرہ، یعنی قبر کو جتنا ہو سکے لمبا کرو اور اس میں جنت کا بچھونا بچھا دو، آنے والے کو جنت کے کپڑے پہنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ تو کہتے وہ بھی ہو گیا، تھوڑی دیر میں وہ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے تو ہو گیا۔ کہا تیسری قبر کے پاس آئے اور ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے، قبر کو ایسی بنا دو، یا انگوٹھے کو اپنی انگلی کے ساتھ جوڑا، کہا قبر کو یعنی اتنی تنگ، اتنی چھوٹی قبر کو بنا دو۔ وہ قبر کھودنے والے کہتے وہ دونوں چلے گئے، پہلی قبر کے واسطے بول گئے اتنے مائل لمبا، اتنے مائل چوڑا، دوسری قبر کے لیے تو بہت کچھ بول کر گئے، اور تیسری قبر کو ایک دم بالکل چھوٹا کر کے چلے گئے۔ اب یہ کہتے میں انتظار کر رہا تھا کہ کون میت آئے گا، کہتے 2-3 گھنٹے کے بعد ایک میت آیا، جیسا بھی میں نے کہا۔ کتنے آدمی تھے؟ 8 آدمی، 4 جنازہ اٹھائے ہوئے اور 4 پیچھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی والی قبر ان کو بتائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ قبر کے اندر اتاریں گے اور جو کھدائی کے پیسے وہ بھی دیے۔ تو میں نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟
یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ جو 8 آدمی تھے کہنے لگے یہ ہمارے محلے کا بہت غریب آدمی، بہت غریب آدمی، اس کے پاس تو کفن کے کپڑے بھی نہیں تھے، ہم نے ان کا غسل کا، کفن کا سب ہم نے چندہ کیا، اور یہ جو کھدائی کے پیسے آپ کو دے رہے ہیں نا وہ بھی ہم نے چندہ کر کے دیا، بہت غریب آدمی، بہت غریب آدمی ہے۔ تو ان کو تو معلوم تھا کہ یہ وہ قبر ہے جو 12 مائل لمبائی اور 12 مائل چوڑائی میں آئی ہے، تو کہا کہ اس کا کوئی عمل تھا، عمل کہاں، پیسوں سے غریب تھے، سجدوں کے امیر تھے، پیسوں کے غریب تھے اور سجدوں کے کم، یعنی بہت نماز، جب دیکھو ان کے گھر میں جاؤ تو فراد، سنت، نوافل، اوابین، اشراق، چاش۔ تو یہ قبر کھودنے والے نے کچھ کہا نہیں، سمجھ گئے اسی نماز کی برکت سے اللہ نے ان کی قبر کو چوڑا کر دیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ مومن کامیاب ہو گیا، وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے نمازوں کی پابندی کر لی۔ اب وہ دوسری قبر کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ یہ کھودنے والے کو بھی انتظار تھا کہ دوسری والی سب سے زبردست قبر ہے، کہتے ہیں برابر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک میت کو لایا گیا۔ اچھا میت کو لایا گیا، اس کے ساتھ یہ 8 10 12 آدمی تھے جو تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسری قبر ہے اور اس کی کھدائی کے اتنے پیسے لے لیے۔ جب ان کو رکھنے لگے بولے کون ہے؟ کہا یہ آدمی کے اندر 2 صفتیں بہت تھی۔ کتنی صفتیں تھی؟ بہت، 2 صفتیں بہت تھی۔ ایک صفت تو یہ تھی ان کے اندر کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا پابند، مگر ہر وقت ایک خیال کوئی غریب آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، کوئی بیوہ آ جائے، کوئی لاچار آ جائے، کوئی مجبور آئے، یہ خود بھی غریب ہے۔ دیکھو اس کے ساتھ میں زیادہ لوگ جنازے میں نہیں آئے، کیونکہ غریب کے جنازے میں ویسے بھی بہت کم لوگ آتے ہیں، تو زیادہ لوگ نہیں آئے، لیکن یہ اپنی کمائی میں سے بھی خود بھوکے رہتے تھے مگر دوسروں کو کھلاتے تھے، جس کو اللہ نے فرمایا بڑا نیک ہے وہ آدمی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ جاتے۔ تو کہا بس ان کو قبر میں رکھ دو، قبر میں رکھ دیا، یہ سمجھ گئے اب تھوڑی دیر میں ان کی قبر جنت کا باغ بن گئی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے جنت کا بچھونا بچھا دیا، سبحان اللہ، جنت کے کپڑے دے دیے، بولو سبحان اللہ، جنت کی کھڑکی کھل گئی، بولو سبحان اللہ، اور کہاں سے کہاں تک جنت پھیل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قبر ہم کو بھی نصیب فرماوے۔ اچھا وہ تیسری قبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ تو بہت چھوٹی ہو گئی ہے، بہت چھوٹی، یعنی سیدھی بات ہے، چھوٹی قبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہڈی کو ہڈی سے توڑا گیا ہے، پسلی کو پسلی سے ملایا گیا ہے، قبر میں آگ لگائی گئی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے گئے، قبر میں آنکھوں کو پھوڑا جائے گا، جبڑوں کو پھاڑا جائے گا، ہڈیوں کو توڑا جائے گا۔ تو یہ انتظار، اتنے میں دیکھا دھوم دھام آواز آ رہی ہے، بہت بڑی عورت کی قبر آ رہی ہے، بہت بڑی عورت کی قبر آ رہی ہے، بہت بڑی عورت۔ معلوم ہے وہ زمانے کا جو بہت بڑا امیر چودھری تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی میت آ رہی ہے۔ تو وہ تیسری قبر کا جو بھی کھدائی کا پیسہ تھا وہ لیے اور دے دیے، اور پوچھا یہ عورت کا معاملہ کیا تھا؟ کہا یہ عورت بہت امیرہ، بہت 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 مالدار، مطلب کروڑوں ابج پتی عورت ہے، مگر غریبوں پر ظلم بہت کرتی تھی۔ بات میں انہوں نے پوچھا تو معلوم ہوا غریبوں پر ظلم بہت کرتی تھی، لوگوں کا حق بہت مانگتی تھی، اور بناؤ سنگار کرنے میں اتنی ماہر تھی، خود بھی کرتی تھی، دوسروں کو کرواتی تھی، اور نمازوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی، بولو نمازوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی۔ یہ کونے میں جا کے رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس کی قبر کو تو نے تنگ کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ قبر چھوٹی ہو جانا، اتنی ہو جانا، اتنی، یہ قرآن میں لکھا ہے 16ویں پارے میں، بڑا عجیب لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا، جیسے وہ عورت ہمارے نبی کے طریقے سے ہٹ گئی، غریبوں پر ظلم کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں، تو وہ جو اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا، اللہ نے کہا معیشتاً ضنکا، اس کی قبر چھوٹی ہوگی اور قیامت میں اندھا بنا کے اس کو اٹھایا جائے گا۔ خیر وہ جو کھودنے والے تھے نا وہ بہت روئے اور کہتے ہیں، عمرو بن مسلم کو کہتے کہ تم پہلے تھے
जिन्होंने मुझे वाकया पूछा, मैंने ये वाकया बताया, लेकिन मेरी आंखों से उस दिन से पट्टी निकल गई। मैंने तय कर लिया 2 काम जिंदगी में करते रहने का, नमाज पढ़ते रहने का और गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर को देते रहने का, और कोई धर्म नहीं देखने का, कोई भेदभाव नहीं करने का, इंसानियत को सामने रखकर सारा काम करते रहने का। अम्र बिन मुस्लिम जो अल्लाह के वली जवान थे, वो कहने लगे मैं भी अल्लाह से वादा करता हूं जो काम तू करेगा वो काम मैं भी करूंगा। और आज तबारक व तआला फरमाते हर एक को दुनिया छोड़ के जाना। पूरा मजमा बोले ना बाकी रहने वाला कौन? सिर्फ अल्लाह। बोलो सिर्फ। और अल्लाह कहते हैं तो कहीं भी जा, कहीं भी भाग, कहीं भी दौड़, मौत का वक्त आएगा, 1 सेकंड आगे नहीं। और बोलो 1 सेकंड। अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां जहां हो सके चले जाओ, लेकिन मौत आएगी और मौत 1 सेकंड भी आगे नहीं। बोलो 1 सेकंड भी। बल्कि आपको एक अजीब बात बताऊं, जुमा का दिन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो कौन? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, कूफा की जामा मस्जिद में जुमा का दिन आप मिंबर पर खड़े हैं और आपने जो खुतबा दिया है, मौत पर जो खुतबा दिया है, सारे सहाबा चूंकि वो लोग अरबी जानते थे। हमारा मामला तो ऐसा है कि इमाम खुतबे में क्या कहता, न पहला खुतबा हमको समझ में आता, न दूसरा खुतबा समझ में आता, न नमाज हमको समझ में आती, क्योंकि हम अरबी जबान जानते ही नहीं। हजरत अली ने जब कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दिया, ऐसा जबरदस्त रोते हुए खुतबा दिया, अल मौत अल मौत अल मौत लैसा मिनहु फौत इन अक़मतुम लहु अख़ज़कुम व इन फ़ररतुम मिनहु अदरककुम फ़इन्न वराअकुम तालिबुन हसीस व हुवल क़ब्र अला इन्नल क़ब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। हज़रत अली ने फरमाया मौत से डरो, मौत से डरो, फिर मौत की तैयारी करो, कोई बचने वाला नहीं। सामने खड़े रहोगे तो भी मौत तुम्हें दबोच लेगी, और अगर तुम भागोगे तो भी मौत तुम्हें पकड़ लेगी। और फरमाया ये मिट्टी तुम्हें ढूंढ रही है। कौन सी मिट्टी? ये कब्र की मिट्टी तुम्हें ढूंढ रही है, और जहां तुम्हारा मुकद्दर होगा वहां कब्र में जाओगे। फिर 2 ही रास्ते होंगे, या तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगा, या जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बनेगा। मेरे प्यारो, कब आएगी हमको मौत? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मौत मालूम है कब आएगी? मैं आज बता रहा हूँ कब आएगी मौत। सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। पहले दुआ करो हमारे मरहूम इमाम मौलाना कारी अब्दुल मुहीत, अल्लाह उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। मौत कब आएगी मैं उसकी एक झलक आपको बताऊं मेरे प्यारों, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। और मेरे को तो हो ही गया है कि कब आने वाला मामला। आपको मालूम है एक बहुत बड़े नबी गुजरे हैं जिनका नाम हज़रत याकूब, साथ में बोलेंगे पूरा मजमा, उनका नाम क्या है? हज़रत नहीं, साथ में बोलो ना, क्या नाम है? हज़रत। बहुत ज़बरदस्त नबी, बहुत ज़बरदस्त नबी जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। हज़रत याकूब अलैहि। दोस्तों कैसा लगा हमारे कारी अहमद अली का बयान? उम्मीद होगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो, छोटा छोटा वीडियो कारी अहमद अली साहब का बयान देखने के लिए हम सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दोस्तों।